السلام علیکم دوستو، آج کی یہ سٹوری سننے کے بعد آپ کے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں پیدا ہوگی کہ آپ اپنی کسی بیٹی کو، کسی بہن کو دیار غیر میں بیاہ کر دیں؟ خدا را پیسے کی لالچ میں ایسی زیادتی کبھی بھی نہ کریں۔ امریکہ کی ایک عدالت نے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کو ایک پاکستانی خاتون سے 12 سال تک جبری مشقت کروانے کے جرم میں قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کے ایک اعلامیے کے مطابق 80 سالہ زائدہ امان نے مذکورہ خاتون سے اپنی بیٹی کی شادی 2002 میں کروائی، مگر جب خاتون کے شوہر گھر سے چلے گئے تب بھی ان کے خاندان نے مذکورہ خاتون کو ورجینیا میں گھر پر قید رکھا اور خاندان کے دیگر افراد کی خدمت کروائی۔ محکمہ انصاف کے مطابق جبری مشقت کا یہ سلسلہ اگلے 12 سال تک جاری رہا، اور چونکہ مذکورہ خاتون کے پاس امریکہ میں عارضی رہائش کا اجازت نامہ تھا، اس لیے انہیں ڈیپورٹ کرنے کی دھمکی بھی دی جاتی رہی۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کرسٹین کلارک نے کہا ہے کہ ملزمان نے متاثرہ فریق کی کمزوریوں کا بھرپور استحصال کیا اور جسمانی و جذباتی تشدد کے ذریعے ان سے ظالمانہ طور پر مشقت کروائی۔ اس مقدمے کا ٹرائل مئی 2022 میں 7 روز تک جاری رہا تھا۔ جیوری کی جانب سے ملزمان کو قصوروار ٹھہرائے جانے کے بعد زائدہ امان کو 144 ماہ یعنی 12 سال اور ان کے بیٹوں 48 سالہ محمد ریحان چودھری اور 55 سالہ محمد نعمان چودھری کو بالترتیب 10 سال اور 5 سال کی قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ محکمہ انصاف کے مطابق مجرمان کو یہ سزائیں وفاقی جیلوں میں کاٹنی ہوں گی۔ اس کے علاوہ عدالت نے زائدہ امان اور ریحان چودھری کو حکم دیا کہ وہ متاثرہ خاتون کو $2.5 لاکھ کا جانہ بھی ادا کریں۔ عدالت میں پیش کیے گئے ثبوتوں کے مطابق ملزمان نے خاتون سے گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کروایا، ان پر جسمانی اور زبانی تشدد کیا اور انہیں پاکستان میں اپنے خاندان سے بات نہ کرنے دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ مذکورہ خاتون نے ان کی امیگریشن دستاویزات اور پیسے بھی ہتھیا لیے اور دھمکی دی کہ انہیں پاکستان ڈیپورٹ کروا کر انہیں ان کے بچوں سے جدا کر دیا جائے گا۔ محکمہ انصاف کے مطابق ملزمان نے خاتون کو وقتاً فوقتاً تھپڑ اور لاتیں رسید کی، دھکے دیے، لکڑی کے تختے سے پیٹا اور ایک موقع پر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں ان کے بچوں کے سامنے سیڑھیوں سے نیچے گھسیٹا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ متاثرہ خاتون ملزمان کے گھر میں ملازمت کرنے پر مجبور رہیں۔ اس کے علاوہ یہ ثبوت بھی پیش کیے گئے کہ یہ افراد خاتون سے روز کام کرواتے، جس کی شروعات صبح سویرے ہو جاتی، ان کے کھانے پینے پر، ڈرائیونگ سیکھنے پر اور گھر کے لوگوں کے علاوہ کسی اور سے بات کرنے پر پابندی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں پاکستان میں اپنے خاندان سے بھی بات نہ کرنے دی جاتی تھی۔ محکمہ انصاف کے مطابق خاتون سے بے انتہا مشقت طلب کام کروائے جاتے تھے، جن میں 1 ایکڑ پر مبنی باغ کی گھاس تراشنا، قالینوں کو ہاتھ سے دھونا اور سکھانا، 2 منزلہ گھر کو اندر و باہر سے پینٹ کرنا، گاڑی کے قالین سے چمٹے کے ذریعے کچرا چننا اور گھر کے سامنے کنکریٹ کی ایک راہداری بنانا شامل ہے، جس کے لیے خاتون کو 80 پاؤنڈ وزنی کنکریٹ کے تھیلے گھسیٹنے پڑتے تھے، جس کے بعد وہ انہیں مکس کر کے سیمنٹ بچاتی۔ ایف بی آئی کے رچمنڈ فیلڈ آفس میں اسپیشل ایجنٹ انچارج اسٹینلے ایم میڈور نے عوام سے کہا کہ اگر انہیں ایسے کسی بھی استحصال کے بارے میں علم ہے یا شک ہے تو وہ فوراً حکام کو اس کی اطلاع دیں۔ وکیل استغاثہ جیسیکا ڈی ایبر نے ملزمان کو قصوروار پائے جانے کے موقع پر جبری مشقت کو دور جدید کی غلامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی امریکہ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔